بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف دین کی روحانی تعبیر کا نام ہے۔ تصوف دین کو عملی طور پر امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے، اور تصوف انسان کی جو روحانی غلاظت ہے اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کا نام ہے۔ انسان کے اندر جو حسد ہے، جو بخل ہے، جو کینہ ہے، وہ دور کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس جو ایک بالکل باطنی کیفیت کا نام ہے، وہ تصوف کے ذریعے سے ہی درست کی جا سکتی ہے۔ اصلاح نفس کے لیے اور اصلاح قلب کے لیے ایک متصوف درست کر سکتا ہے پورے دل کے نظام کو اور قلب کے نظام کو، نفس کے نظام کو۔ تصوف جو ہے وہ شریعت سے کوئی ہٹ کر کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ دین کی ایک ظاہری صورت ہے اور دین کی ایک باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت کو آپ شریعت کے مطابق بناتے ہیں، اور باطنی کیفیت کو درست کرنے کے لیے اور باطنی صورت کو درست کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ تصوف میں آتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جدید دور میں جو ماہرین نفسیات ہیں وہ ایک متصوف شخص کو جو حال کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض کہتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیزوفرینیا کا جو ہے وہ مریض ہے۔ شیزوفرینیا جو ہے وہ کیا ہے کہ حال کی کیفیت میں اللہ کی ذات کے اندر جو گم شخص ہوتا ہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے، اور جدید جو نفسیات ہے وہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے۔ کمیونزم نے بہت ظلم کیا اس شیزوفرینیا کے نام پر۔ کمیونزم نے متصوفین کو جو ہے وہ جبراً مریض قرار دے کر ہسپتالوں میں ایڈمٹ کروایا تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ کمیونزم جو ہے وہ مٹیریلزم کا نام ہے، وہ ایک زرپرستی کا نام ہے، اور تصوف جو ہے وہ دنیا کو اپنے دل سے نکالنے اور اپنے دل کو دنیا سے خالی کر دینے کا نام ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور رزق کو چھوڑ کر رازق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے اس دنیا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ آج دیکھیے کہ یعنی فرائیڈے جو ایک بڑا جو ہے وہ ماہر نفسیات تھا اور جس کی کسی زمانے میں جو ہے وہ کمیونزم میں بڑی اہمیت تھی، آج لوگ جو ہیں وہ اس کے جو بیلیوز تھے، اس کی جو ایمانیات تھیں یا اس کا جو نقطہ نظر تھا، آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نقطہ نظر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بہت غیر فطری چیزیں کہی ہیں جس کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں کہی ہیں کہ جو انسان خود جو ہے وہ یعنی پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے بحیثیت انسان۔ آج تصوف اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، اس کی تعلیمات اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے موجود تھیں۔ سائنس نے ترقی کی ہے، ستاروں پہ کمند ڈالی ہے سائنس نے، ہواؤں کو مسخر کیا ہے سائنس نے، دریاؤں سمندروں کو مسخر کیا ہے، زمین کے اندر سے خزانے نکالے ہیں، اور آج انسان جو ہے وہ ترقی کے بہت بڑے بڑے منازل طے کر چکا ہے اور مزید کر رہا ہے، لیکن تصوف اس ترقی کے سامنے اور تصوف اس عروج کے سامنے اور تصوف ان سائنسی تعلیمات کے سامنے بالکل کھڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف سے ختم ہو گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک تحریک بپا ہے
کہ تصوف کی طرف واپس جو ہے وہ لوٹا جائے، دین کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹا جائے۔ آج روحانی سکون کی تلاش میں یورپ اور اہل یورپ جو ہے وہ سرگرداں پھرتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت اکنامک گروتھ کر لی ہے۔ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز جو ہیں وہ آج اس تلاش میں ہیں کہ کہیں سے ان کو سکون مل جائے۔ وہ اتنی بڑی ترقی کے باوجود روحانی سکون کی تلاش میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونزم نے اور اس سوشلزم نے انسان کو حقیقتوں سے دور کیا ہے، انسان کی زندگی کو جو ہے وہ ان ابدی حقیقتوں سے دور کیا ہے جو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی تھیں اور انسان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ سو ہم تصوف کو کسی سطح پر بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تصوف کے نام پر اگر دکانداری ہو، تصوف کے نام پر اگر جو ہے وہ ایک دکانداری چمکائی جائے، یہ الگ بات ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ وہ اسی طرح قابل مذمت ہے جس طرح جدید نفسیات میں جو فرائیڈے نے جو ہے وہ نقطۂ نظر پیش کیے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ بھی جو ہے وہ انسان فطرتاً زنا کرنے کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یعنی انسانیت کے لیے یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس بازاری تصوف کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن تصوف جو اپنی قرآن و سنت کی بنیادوں پر کھڑا ہے، وہ آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی انسان کی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، اور جب تک انسانیت قائم ہے اس تصوف کی انسان کو ضرورت رہے گی۔ اس وجہ سے آپ تصوف کو یعنی شیزوفرینیا کے ساتھ مت ملائیں، یہ شیزوفرینیا نہیں ہے، یہ تصوف جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کے روحانی تعلقات کو استوار کرنے کا نام ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اس پر کام کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آپ کے فرائض منصبی گنواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ نبی، انبیاء کرام اور انبیاء کی جماعت جو اس دنیا میں تشریف لائی ہے، اس نے تزکیہ نفس کیا ہے، ظاہری علوم پڑھائے ہیں، اور باطنی جو صفائی ہے اس کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جماعت انبیاء اور انبیاء کی تشریف آوری کو بند کیا ہے، تو پھر اولیاء نے، صوفیاء نے اس کردار کو نبھایا ہے۔ آج بھی صوفیاء کرام کے اسی کردار کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں صوفیاء کو اور ان عرفاء کو تلاش کر کے ان کی صحبتوں اور مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے جو انسان کے باطن کی صفائی کرتے ہیں، جو قلب کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔